لعنت ہو ایسی آزادی پر کہ جس میں کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کے اندر 14 اگست کو ایک ایسا شرمناک واقعہ پیش آیا جس کا علم تقریباً آپ تمام حضرات کو بخوبی ہوگا کہ ایک ٹک ٹاکر خاتون عائشہ اکرم کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا، کچھ بدمعاش لوگوں نے، ہوس کے پجاریوں نے اس خاتون کے ساتھ جو حرکات کی وہ آپ حضرات نے ویڈیوز میں دیکھی۔ کتنا شرمناک ویڈیوز جو ہے وائرل ہوئی ہیں کہ اس خاتون کے جسم کے اوپر کپڑے تک ان ظالموں نے نہیں چھوڑے، بے لباس کر دیا اس خاتون کو۔ عزیز دوستو، اگر ہم شریعت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے اندر اپنے نبی سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہے اور اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنے صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ تو پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر خواتین بے پردہ ہو کر، بناؤ سنگار کر باہر معاشرے میں پھریں گی اور گلے کے اندر دوپٹہ ڈال کے پھریں گی، اپنے آپ کو دکھائیں گی، تو عزیز دوستو، معاشرے کے اندر ہر کوئی مومن نہیں ہوتا۔ معاشرے میں ہر کوئی مومن نہیں ہوتا کہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلے۔ معاشرے کے اندر بے غیرت لوگ بہت ہیں، بدبخت لوگ بہت ہیں جو صرف اس نیت سے نکلتے ہیں گھروں سے باہر کہ ہم لڑکیوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اتنی بری نظر سے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو جب ایسے معاملات وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ خواتین ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے جب حکم دیا ہے کہ بھئی پردہ کرو تو بھئی پردہ کرو۔ میں نے اپنے بیانات میں کتنی دفعہ کہا ہے کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چلیں گے، رسول اللہ کے ان کی اطاعت نہیں کریں گے، تو ہماری زندگی کے اندر مشکلات ہی مشکلات آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی خواتین یہ سوچتی ہے کہ بھئی میں پردہ نہیں کرتی، کیونکہ اس وجہ سے کہ میرا ذہن الحمدللہ صاف ستھرا ہے، تو میں اس سے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا ذہن اتنا، حضرت فاطمہ بنت محمد سے بھی تمہارا ذہن پاک صاف ستھرا ہے؟ ان سے پاک صاف تو نہیں ہو سکتا تمہارا ذہن۔ پردہ تو وہ بھی کیا کرتی تھیں، پردے کا حکم تو ان کو بھی تھا۔ تو دیکھیں عزیز دوستو، کتنا بڑا واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک خاتون اور اس کے ساتھ ہزاروں لوگ جھرمٹ کے اندر وہ ایک خاتون، ٹھیک ہے، اور وہ پتہ نہیں کتنا چیخی ہوگی، وہ کتنا زیادہ چیخی چلائی ہوگی، لیکن اس کی آواز کسی نے نہیں سنی، کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ لوگ اس کے کپڑے نوچ رہے تھے۔ ایک اینکر نے اس سے سوال کیا کہ آپ کے کپڑے نوچے گئے؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے کپڑے نوچے نہیں گئے، میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کہ میرے بدن پر کپڑے رہنے ہی نہیں دیے، انہوں نے رہنے نہیں دیے میرے جسم کے اوپر کپڑے۔ اور یقین جانیے کہ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھ سے یہ ویڈیو نہیں دیکھی گئی، مجھ سے بالکل بھی ویڈیو یہ دیکھی نہیں گئی۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا، اور میں نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جن بدبختوں نے یہ کیا ہے ان کو تو ضرور سزا دے ان کو۔ دیکھیں یہ لڑکی، یہ خاتون کیا سوچ سمجھ کے گھر سے نکلی تھی، 14 اگست کو ہی نکلی تھی نا، جشن آزادی منانے کے لیے نکلی تھی نا، کیا سوچ سمجھ کے نکلی تھی، اس کے ساتھ ہویا کیا؟ اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میں کرنے کیا جا رہی ہوں اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ؟ جن بدبختوں نے یہ کیا ہے، کپڑے نوچے ہیں، اس کو برہنہ کیا ہے، تو نہ ان کو اپنی ماں کا خیال،
نہ ان کو اپنی بہن کا خیال، نہ ان کو اپنی ماں بہن کی عزت کا خیال، ٹھیک ہے؟ اگر کم از کم ان کو اپنی ماں بہن کا خیال ہوتا کہ بھائی ہمارے گھروں کے اندر بھی مائیں بہنیں ہیں، ہماری بھی عزتیں ہمارے گھروں کے اندر ہیں، تو وہ قطعاً یہ کام نہ کرتے، بالکل بھی یہ کام نہ کرتے۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ صرف جاتے ہی باہر انہی کاموں کی وجہ سے ہیں کہ ہم لڑکیوں کو چھیڑیں گے، لڑکیوں کو تاڑیں گے، ان کو تنگ کریں گے، اور جب اپنی ماں بہن پر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آج مجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے، 14 اگست یہ جو آزادی کا جو دن ہے، اس کا مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے۔ آج مجھے پتہ چل گیا اس واقعے کے ساتھ نا، اس واقعے جب واقعہ رونما ہوا ہے، جب سے مجھے اس واقعے کا پتہ چلا ہے مجھے، تو یقین جانیے کہ میں نے جو ہے نا یہ آزادی کا جو ہے نا مطلب سمجھ لیا ہے۔ آپ کے نزدیک آزادی کسے کہتے ہیں؟ کیا آزادی اس کا نام ہے کہ لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کہتے کسے ہیں؟ کیا آزادی اسے کہتے ہیں کہ جب بھی 14 اگست آئے تو آپ نے موٹر سائیکل نکال کر اور باجے نکال کر پوری گلی کوچوں میں پھریں، خود تو ہے ہی فارغ اور دوسرے گھر والوں کو بھی پریشان وغیرہ کریں، باجے بجا بجا کر گاڑیوں کو گھمائیں، ٹھیک ہے؟ اور بھائی جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، خدا را ان کی قربانیوں کا نہ بھولیں آپ۔ ہمیں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک دیا ہے، آزاد ملک دیا، ہم آزاد اس ملک کے اندر۔ لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم اس ملک کے اندر آزاد ہیں، کیسے آزاد ہیں؟ کیسی آزادی کہ ایک خاتون اگر باہر نکلتی ہے اپنے گھر سے تو اس کی عزت محفوظ نہیں ہے؟ کتنے واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ کوئی پہلا واقعہ اور کوئی آخری واقعہ نہیں ہوا، اس کے بعد بھی آپ دیکھیے گا کہ کتنے زیادہ واقعات جو ہے نا وقتاً فوقتاً پیش آتے رہیں گے، اور اس سے پہلے بھی کتنے آتے رہے ہیں، اور ان کے اوپر مجرموں کو پکڑنے میں کتنا عمل حکومت نے کیا ہے۔ میری تو ویڈیو وغیرہ دیکھ کر حالت ہی خراب ہو گئی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ایسے بدبختوں کو جو ہے نا کیفے کردار تک پہنچائے، اور خواتین سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ایسے لباس پہن کر، ایسے بناؤ سنگار کر کے باہر گھروں سے باہر مت نکلا کریں۔ باہر بہت بے غیرت لوگ ہیں، باہر بہت بدبخت لوگ ہیں جو صرف اس نیت سے آتے ہیں۔ اگر آپ ان سے صرف یہ سوچ کے آپ جاتی ہے کہ آپ کی نیت صاف ستھری ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار جب حکم دے دیا قرآن مجید کے اندر کہ آپ پردہ کرو تو آپ اللہ پاک کے حکم کو مانو، پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی